السلام علیکم. آج ہم آکسفورڈ کی ریڈنگ سرکل بک 5 کا ایک یونٹ دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے دی کرول کرین. اچھا جی، یہ ایک کہانی ہے. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کہاں سے لی ہے، لیکن تھوڑی سی پرانی کہانی ہے، اس کے الفاظ سے اندازہ ہو جاتا ہے ہم کو. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کہانی اتنی مشکل نہیں ہے، کچھ چونکہ سیٹ اپ اور تھوڑا سا ایک جس اسٹائل سے کہانی بیان کی گئی ہے تھوڑا سا پرانا ہے، تھوڑا سا پرانا اسٹائل ہے، اس لیے کچھ بچوں کو ہو سکتا ہے اس کے کچھ الفاظ مشکل لگ رہے ہوں یا کچھ بیان کرنے کا انداز تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہو. ادروائز کہانی میں کچھ ایسا مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں. ایک ظالم سارس ہوتا ہے نا، ایک پرندہ لمبی چونچ والا. Long ago, a wise spirit lived in a willow tree that stood by a certain lotus pond. اچھا، اسپرٹ جو ہے نا وہ ہمارے ہاں تھوڑا مختلف انداز میں استعمال کیا جاتا ہے، اور بہت سے دوسرے کلچرز دوسرے ملکوں میں مختلف انداز میں استعمال کیا جاتا ہے. خاص طور پہ جو جس طرح سے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں نا، اس سے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ شاید یہ جیپنیز کلچرل سٹوری ہے، جیپنیز بیک گراؤنڈ ہے اسٹوری کا. تو وہاں پہ جو لفظ اسپرٹ ہے اس کا تھوڑا ڈفرینٹ میننگ ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں اسپرٹ کو جب بھوت پریت اور برے اس میں ہی لیتے ہیں نا، کہ جی کوئی بھوت آ گیا، کوئی جن آ گیا، یہ سب نیگیٹو اس کے ہمارے پاس فیلنگس ہیں. لیکن وہاں پہ اسپرٹ جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کی روح، کسی بھی چیز کی سینس، کسی کے چیز کے اندر پائی جانے والی ایک ایسی غیر مرئی طاقت جو ہمیں دکھ نہیں رہی لیکن وہ ہے. وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل اسپرٹ آف دا ریور بھی ہوتا ہے، وہ دریا کی روح ہوتی ہے، وہ دریا کو چلاتی ہے. اس طرح کے ان کے کانسیپٹس ہیں. تو ان کے یہاں ضروری نہیں کہ جو لفظ اسپرٹ ہے وہ برے بھوت کے طور پہ ہی استعمال ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، اور آپ آگے دیکھیں گے کہ ایسے ہی ہے. تو جاپنیز کلچر میں نا ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے. تو اگر گھاس پھوس ہے تو اس کی بھی ایک روح ہوتی ہے، درخت ہیں تو درختوں کی بھی ایک روح ہوتی ہے، اور دریا ہے تو دریا کی بھی ایک روح ہوتی ہے. تو اگر آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا تو وہ اسپریٹڈ اوے ایک کارٹون ہے، یہ بہت مشہور ہے، دنیا میں مشہور ترین کارٹونز میں سے ایک ہے. تو وہ دیکھیے، جاپنیز کارٹون ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک بڑا زبردست ایک نقشہ کھینچا ہے کہ کیسے ایک لڑکی انسانوں کی دنیا سے اسپرٹس کی ورلڈ میں چلی جاتی ہے اور وہاں پہ اس کو کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسپرٹس کا مطلب جو ہے وہ صرف بھوت نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ اسپرٹ کا مطلب ایک غیر مرئی طاقت ہے، ایک ایسی طاقت ہے جو کہ ہمیں دکھ نہیں رہی لیکن ایگزسٹ کرتی ہے. صحیح ہے، تو پھر میں اس لیے نا اس کو اسپرٹ ہی بولوں گا آگے، بجائے سے کہ میں بھوت بولتا رہوں. بھوت جو ہے وہ ہمارے ایک نیگیٹو ٹرم ہے نا، تو اس لیے اس کو میں بھوت کے بجائے اسپرٹ ہی یوز کروں گا آگے بھی. صحیح ہے، مطلب میں نے سمجھا دیا آپ کو. So long ago, a wise spirit lived in a willow tree that stood by a certain lotus pond. بہت زمانے پہلے کی بات ہے کہ ایک بڑا عقلمند سمجھدار سا اسپرٹ رہتا تھا ایک ویلو کے درخت میں. ویلو کا درخت ہوتا ہے، بیج کا درخت ہوتا ہے، بہت عام پایا جاتا ہے، ہمارے علاقوں میں بھی موجود ہے. یہ وہی درخت ہے جس سے کہ کرکٹ کے بیٹ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت اونچا نہیں ہوتا لیکن چوڑا سا ہوتا ہے، اور اس میں سے اس کی شاخیں نیچے لٹکتی ہیں، نیچے کو لٹکی ہوئی ہوتی ہیں. تو ایک بید کے درخت کا ذکر ہے. تو بہت عرصے پہلے ایک عقلمند سا سمجھدار سا اسپرٹ رہتا تھا ایک بید کے درخت میں، جو کہ کھڑا تھا، یعنی جو کہ اگا ہوا تھا ایک کسی کنول سے بھرے تالاب میں. ٹھیک ہے، بائی سرٹن، بس کوئی ایک پونڈ تھا، کوئی ایک تالاب تھا جس میں کہ لوٹس بہت سے اگے ہوتے تھے. تو لوٹس پونڈ اس کو اس لیے کہہ دیا کہ اس تالاب میں بہت سارے کنول کے پھول اگے ہوتے تھے. تو وہ کنول کے اگر پتے آپ نے دیکھے ہوں تو چوڑے چوڑے ہرے رنگ کے پتے جو ہیں وہ پورے سرفیس آف دا پونڈ پہ جو ہے وہ موجود ہوتے تھے، اور اس میں کبھی پھول نکلتے تھے، کبھی خالی ہرے پتے ہی دکھنے میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا ایک تالاب جس میں کہ بہت سارے کنول کے پھول کھلے تھے یا کنول کے پتے موجود تھے، اس تالاب کے کنارے یہ درخت کھڑا تھا جس میں کہ وہ اسپرٹ رہتا تھا. It watched the creatures who lived in and around the pond and learned a lot about life. تو وہ دیکھا کرتا تھا اس مخلوق کو جو کہ وہاں رہتی تھی، یعنی وہ تمام کریچرز، پرندے، مچھلیاں، مینڈک، یہ وہ تمام.
تو کریچرز کہتے ہیں وہ تمام جاندار چیزیں جو وہاں رہتی تھیں تالاب میں اور تالاب کے ارد گرد، اور بہت کچھ سیکھا اس نے زندگی کے بارے میں ان مخلوق کو دیکھ کے، یعنی پرندوں کو دیکھ کر اور مچھلیوں کو دیکھ کر اور ان سب کیڑوں کو دیکھ کر اس اسپرٹ نے زندگی کے بارے میں بہت کچھ سیکھا. Now at that time the water in the pond used to run short at the dry season. اس زمانے میں کی بات ہے، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس زمانے کی بات ہے. یہ جو ناؤ ہے نا شروع میں یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ چلو بھائی واپس کہانی کی طرف آتے ہیں. تو ہم بتا رہے تھے کہ ایسے کر کے کہنے کے لیے یہ ناؤ کا استعمال کیا جاتا ہے. تو now at that time the water in the pond used to run short at the dry season. اب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ تالاب کا پانی خشک موسم میں کم ہونا شروع ہو جاتا تھا، خشک ہونا شروع ہو جاتا تھا. جب ڈرائی سیزن آتا تھا، خشکی کا سیزن آتا تھا، یعنی جب بارشیں نہیں ہو رہی ہوتی تھیں تو اس تالاب کا پانی کم ہونا شروع ہو جاتا تھا. جب تالاب پانی کم ہوگا تو تالاب سکڑنا شروع ہو جائے گا. ایون دو دا پونڈ واز ناٹ اوور لارج، حالانکہ وہ تالاب کو بہت زیادہ بڑا نہیں تھا. اٹ کنٹینڈ اے گڈ مینی فش، لیکن اس میں اچھی خاصی مچھلیاں ہوتی تھیں. گڈ مینی فش، اچھی خاصی مچھلیاں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، یہ فش کو گڈ نہیں کہہ رہے، وہ اچھی والی مچھلیاں ہوتی تھیں، بلکہ گڈ مینی جو ہے وہ اچھے خاصے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی وہ مسئلے ہیں جو کچھ بچوں کو لگتا ہے یہاں پہ کہ جو ٹرمینالوجیز یوز ہوئی ہیں وہ تھوڑی سی پرانی ہیں، تو اس لیے وہ تھوڑی اسٹرینج لگتی ہیں سننے میں. تو تالاب کچھ زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن اس میں اچھی خاصی مچھلیاں پائی جاتی تھیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. A crane who was cruel and heartless visited one day. ایک سارس، ایک لمبی ٹانگوں والا، لمبی چونچ والا پرندہ جو کہ بڑا ظالم بھی تھا، اور اس کا ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ اس کا دل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سخت دل، سخت گیر. وہ ایک دفعہ وہاں پہ آیا، وزٹ کرنے کے لیے آیا، دیکھنے آیا، گھومنے کے لیے آیا. ہی واز ہنگری، وہ بھوکا تھا. اینڈ ایز ہی اسٹوڈ بائی دا بینک ہی saw the fish and thought. جب وہ وہاں کنارے پہ کھڑا تھا، بینک دریا کے کنارے کو کہتے ہیں یا تالاب کے کنارے کو، جب وہ کنارے پہ کھڑا تھا تو اس نے مچھلی دیکھی، مچھلیاں دیکھیں اور سوچنے لگا. He saw the fish and thought. اس نے مچھلیاں دیکھیں اور سوچنے لگا I must outwit these fish somehow or other and make a prey of them. I must outwit these fish. مجھے ان مچھلیوں کو بیوقوف بنانا پڑے گا. آؤٹ وٹ کا مطلب دوسرے سے زیادہ عقل مندی دکھا دینا، ایسی چال چلنا کہ دوسرا آپ کی چال سے بہتر چال نہ چل سکے، اس کو آؤٹ وٹ کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یوں کہہ لیں کہ مجھے ان کو بیوقوف بنانا پڑے گا. آپ نے ان سے زیادہ اچھی چال چلتی، مطلب آپ نے ان کو بیوقوف بنا دیا. سو آئی مسٹ آؤٹ وٹ دیز فش somehow or other، کسی نہ کسی طرح سے. somehow or other، کسی نہ کسی طرح سے مجھے ان کو بیوقوف بنانا پڑے گا. اینڈ میک اے prey of them، اور ان کو اپنا شکار بنانا پڑے گا. مطلب بھوک لگ رہی تھی نا، تو سوچ رہا تھا اس طرح کی باتیں. اینڈ ہی went and sat down at the edge of the water thinking how he should do it. وہ وہاں جا کے بیٹھ گیا اس پانی کے کنارے، سوچنے لگا کہ ایسا کیسے کروں گا. When the fish saw him they hid under the lotus leaves and they asked him. جب مچھلیوں نے اس کو دیکھا تو وہ لوٹس یعنی کمل کے پتوں کے نیچے چھپ گئیں. بڑے بڑے چوڑے چوڑے پتے ہوتے ہیں جو پانی کی سطح کے اوپر ہی ہوتے ہیں، تو اس کے نیچے جا کے چھپ گئیں وہ مچھلیاں. اور انہوں نے اس سے پوچھا، they asked him، انہوں نے اس سے پوچھا what are you sitting there for؟ what are you sitting there for؟ lost in thought، تم کیوں یہ یہاں پہ بلا وجہ بیٹھے ہو، سوچوں میں گم ہو، کیوں بھائی یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ what are you sitting there for، یہ پورا ایک جملہ ہو گیا کہ تم وہاں کیوں بیٹھے ہو بھائی، وہاں بیٹھے کیوں ہو تم آخر؟ lost in thought، اتنی اپنی سوچوں میں گم. تو اس نے جواب دیا I am sitting thinking about you said he، میں تو یہاں بیٹھا تم لوگوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں. oh sir what are you thinking about us they asked. اچھا او جناب، واقعی تو آپ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں بھلا، انہوں نے پوچھا. why he replied there is very little water in this pond but little for you to eat and the heat is so great so I was thinking what in the world will these fish do now. اب یہ والا وائے جو ہے نا وہ سوالیہ وائے نہیں ہے، بلکہ بات شروع کرنے سے پہلے بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ جناب میں کیا بتاؤں کہ یوں ہوں ایسے، تو اس طرح سے یہ وائے استعمال کیا جاتا ہے. کہ اس نے جواب دیا کہ میں کیا بتاؤں، میں تو ایسا سوچ رہا تھا کہ بہت کم پانی رہ گیا ہے اس تالاب میں،
اور بٹ لٹل فار یو ٹو ایٹ، یہ بٹ لٹل بھی جو ہے نا وہ ایک پرانا انداز سے بات کرنے کا، کافی کم کو بٹ لٹل بھی کہتے ہیں. تو کافی کم موجود ہے آپ لوگوں کے کھانے پینے کے لیے، اور گرمی تو بہت بڑھ گئی ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ واٹ ان دا ورلڈ، آخر کار ایسا کریں گی کیا یہ مچھلیاں کہ یہ بچ سکیں. تو واٹ ان دا ورلڈ یوز کیا ہے، تو آپ کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں نا، تو آپ کہتے ہیں واٹ ان دا ورلڈ ول یو ڈو، اب تم کرو گے کیا آخر ہیں. ہاؤ ان دا ورلڈ ول وی لیو، اب ہم زندہ کیسے رہیں گے آخر. ٹھیک ہے. واٹ ان دا ورلڈ ول آئی ایٹ، اب میں آخر کھاؤں گا کیا. ٹھیک ہے. تو آخر کار میں کروں گا کیا کے لیے استعمال کیا تھا واٹ ان دا ورلڈ، لیکن بہت حیرت کے ساتھ جب آپ کہتے ہیں تو واٹ ان دا ورلڈ ول دیز فش ڈو ناؤ، اب وہ یہ مچھلیاں کریں گی کیا بیچاری آخر، یہ سوچ رہا تھا میں. یس انڈیڈ سر، واٹ آر وی ٹو ڈو، ہاں واقعی جناب، ہمیں کرنا کیا چاہیے. دیکھ رائٹ، انہوں نے مل کے چلا کے کہا. If you will only do as I ask you, I will take you in my beak to a fine large pond, covered with all the kinds of lotuses, and put you into it. اگر آپ وہی کریں جو میں آپ سے کہتا ہوں تو میں آپ کو لے جاؤں گا اپنی چونچ میں اٹھا کر ایک بہت بہترین قسم کے بڑے سے تالاب میں، جو کہ بھرا ہوا ہوگا ہر قسم کی کمل کے پھولوں سے، اور میں آپ کو وہاں چھوڑ دوں گا. آنسر دا کرین، سارس نے جواب دیا. That a crane should take thought for the fish is a thing unheard of, sir, since the world began. It's eating us one after the other. That you are aiming at? Yeah, that you are aiming at. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ that a crane should take thought for the fishes. ایسا ہو کہ ایک سارس سوچنا شروع کرے مچھلیوں کی بھلائی کے بارے میں. ٹیک تھاٹ، فکر مند ہو جائے، سوچنا شروع کرے. ٹھیک ہے. ایسا ہو کہ ایک سارس فکر مند ہو مچھلیوں کے لیے. دس از انہرڈ آف سر، ایسا تو کبھی ہم نے سنا ہی نہیں جناب اپنی زندگی میں. سنس دا ورلڈ بگین، جب سے دنیا شروع ہوئی ہے تب سے ایسی باتیں کبھی ہم نے نہ سنی کہ کوئی سارس کسی مچھلی کی خیر خواہی کا سوچتا ہو. ٹیک تھاٹ، خیر خواہی کا سوچنا، بھلا سوچنا، فکر مند ہونا. اٹس ایٹنگ اس فن آفٹر دی ادر، ایک کے بعد ایک ہی تو ہم تو کھاتے ہی چلے جاتے ہیں سارس جو ہوتے ہیں. دیٹ یو آر ایمنگ ایٹ، آپ کا بھی اسی طرف اشارہ ہے یا آپ کا بھی اسی طرف ارادہ ہے، آپ بھی ایسا ہی ارادہ رکھتے ہیں کیا، یہ پوچھ رہے تھے یہ لوگ. ناٹ آئی، نہیں میں ایسا نہیں ہوں. سو لانگ ایز یو ٹرسٹ می آئی وونٹ ایٹ یو، جب تک کہ آپ میرا اعتبار کریں گے میں آپ کو نہیں کھاؤں گا. But if you don't believe me that there is such a pond, send one of you with me to go and see it. تو اگر آپ کو یقین نہیں ہے میرا کہ ایسا کوئی تالاب موجود ہے تو اپنے میں سے کسی ایک کو بھیج دیجئے کہ وہ میرے ساتھ جائے اور جا کے دیکھ لے. Then they trusted him and handed over to him one of their number, a big fellow. پھر انہوں نے اس پہ اعتماد کیا اور اس کے حوالے کیا، ہینڈڈ اوور ٹو ہم، اس کے حوالے کیا ون آف دیئر نمبر، ان اپنوں میں سے ایک کو. ا بگ فیلو، ایک بڑی مچھلی تھی. بلائنڈ آف ون آئی، جس کی ایک آنکھ نہیں تھی. whom they thought sharp enough in any emergency afloat or ashore، اور جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ اچھا خاصا تیز ترار ہے یہ کسی بھی قسم کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے، چاہے وہ پانی میں ہو یا ساحل پہ. ٹھیک ہے. افلوٹ مطلب تیرتے ہوئے، اشور مطلب ساحل پہ آنے کے بعد. تو یعنی یہ ہر طرح کی اچھی بری بھلے کو سے نمٹ لے گا، ان کو ایسا اندازہ تھا اس کے بارے میں. The crane took him and let him go in the pond. تو وہ سارس اس کو لے گیا اور اس کو اس دوسرے تالاب میں لے جا کے چھوڑ دیا اور دکھایا اس کو کہ کیسا پونڈ ہے. تو he showed the fish the whole of it، تو اس نے اس مچھلی کو پورا پونڈ دکھایا اور پھر brought him back، اور پھر اس کو واپس لے کے آیا. and let him go again close to the other fish، اور پھر واپس اس کو چھوڑ دیا دوسری مچھلیوں کے قریب. and he told them all the glories of the pond، اور پھر اس نے بتایا ان کو کہ کیا زبردست بہترین چیزیں، شاندار باتیں اس پونڈ کے بارے میں اس نے بتائیں مچھلی نے آ کے کہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے، بہت بڑا پونڈ ہے، زبردست ہے، یہ ہے وہ ہے. and when they heard what he said they exclaimed، جب انہوں نے سنا کہ اس نے کیا کہا تو سب نے مل کے بولا all right sir you may take us with you، ٹھیک ہے جناب اب آپ ہمیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں. ایکسکلیم جو ہے وہ ایکسپریشن کے ساتھ بولنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
اپنے بڑے خوشی سے بولنے کو بھی ایکسکلیم کہیں گے, حیرت سے بولنے کو بھی ایکسکلیم کہیں گے. تو کوئی ایسی بات جو کہ آپ ایکسپریشنس کے ساتھ بولتے ہیں اس کو ایکسکلیم کہتا ہے. Then the crane took the old half-blind fish first to the bank of the other pond. اس کے بعد کرین نے واپس اسی ایک آنکھ سے اندھی مچھلی کو جو ہے وہ پہلے لے کے گیا اس دوسرے تالاب کے کنارے. And alighted in a willow tree. اور وہ اترا, یعنی اڑتا ہوا آیا نا تو اڑتا ہوا اترا وہ ایک بید کے درخت میں جو کہ اگ رہا تھا وہیں پہ کنارے پہ, اس تالاب کے کنارے پہ. But he threw it into a fork of the tree. لیکن اس نے بجائے اس کے کہ اس کو پانی میں پھینکتا, اس نے اس مچھلی کو پھینکا درخت کی دو شاخوں کے بیچ میں. فورک کہتے ہیں جب درخت کی دو شاخوں کا بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو بھی فورک کہتے ہیں. ویسے کانٹے کو بھی کہتے ہیں نا, ویسے اس کو بھی فورک کہتے ہیں. تو درخت کی دو شاخوں کے بیچ میں حصے میں اس نے اس کو پھینکا. اسٹک اٹ ود ہز بیک, اور پھر اس میں گھسا دی اپنی چونچ. اینڈ کلڈ اٹ, اور مار دیا اس کو. اینڈ دین ایٹ اٹس فلیش, اور پھر اس کا گوشت کھایا. اینڈ تھریو اٹس بونز اوے ایٹ دی فٹ آف دا ٹری, اور پھر درخت کے نیچے جہاں جڑوں کے پاس اس کی جو ہڈیاں بچی تھیں وہ پھینک دی. دین ہی وینٹ بیک اینڈ کالڈ آؤٹ, پھر واپس گیا اور آواز لگائی, آئی ہیو تھرون دیٹ فش ان, لیٹ انادر ون کم. میں نے اس مچھلی کو تو چھوڑ دیا اس تالاب میں, چلو بھائی اب دوسری آ جاؤ. اینڈ ان دیٹ مینر ہی ٹک آل دا فش ون بائی ون اینڈ ایٹ دم. اور اسی انداز سے, اسی انداز سے اس نے وہ لے گیا تمام فشوں کو ایک ایک, تمام مچھلیوں کو ایک ایک کر کے, اور ان کو کھا گیا. ٹل ہی کیم بیک اینڈ فاؤنڈ نو مور, یہاں تک کہ واپس آیا اس کو کوئی بھی نہ ملی, یعنی سب ختم ہو گئی مچھلیاں. بٹ دیر واز اسٹل اے کریب لیفٹ بیہائنڈ دیئر, لیکن وہاں پہ پیچھے ایک ابھی بھی کیکڑا رہتا تھا باقی, جو وہاں زندہ تھا, وہاں رہتا تھا. اینڈ دا کرین تھاٹ ہی وڈ ایٹ ہم ٹو اینڈ کالڈ آؤٹ, تو اس سارس نے سوچا کہ میں اس کو بھی کھا لیتا ہوں, اور اس نے آواز لگائی, آئی سے گڈ کریب, آئی ہیو ٹیکن آل دا فش اوے اینڈ پٹ دیم انٹو اے فائن لارج پونڈ, کم along, I'll take you to. میں تو کہتا ہوں اچھے کیکڑے کہ میں یہاں کی تمام مچھلیوں کو میں لے گیا ہوں اور ان کو میں نے بڑے زبردست بہترین تالاب میں چھوڑا ہے, تو تم بھی آ جاؤ ساتھ ہمارے, میں تم کو بھی لے چلوں گا. بٹ ہاؤ ول یو ٹیک ہولڈ آف می ٹو کیری می along, لیکن آپ مجھے کیسے پکڑیں گے یہاں سے لے جانے کے لیے. I'll bite hold you with my beak. I'll bite hold, میں منہ سے پکڑ لوں گا تم کو, مطلب کاٹوں گا نہیں, کاٹنے بائٹ کا مطلب تو کاٹنا ہوتا ہے, لیکن بائٹ ہولڈ کا مطلب اپنے منہ میں دبا لوں گا تمہیں, اپنی چونچ میں اپنے منہ میں دبا کے تمہیں لے جاؤں گا, جیسے بتا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں. You let me fall if you carry me like that. I won't go with you. تم تو مجھے گرا دو گے اگر ایسے تم نے مجھے اٹھایا, میں نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ. Don't be afraid, I'll hold you quite tight all the way. ڈرو نہیں, میں تو تم کو بڑا مضبوطی سے پکڑوں گا سارے راستے. Then said the crab to himself. اس کے بعد کیکڑے نے اپنے آپ سے کہا, if this fellow once caught hold of fish, he would never let them go in a pond. اس طرح کے لوگ, اگر اس طرح کے جو پرندہ ہے, اگر اس کو ایک دفعہ مچھلی مل جائے نا اور مچھلی ٹھیک سے اس نے پکڑ لی, تو وہ یہ تو کبھی مچھلی کو تالاب میں نہ چھوڑے. Now if he should really put me into the pond, it would be capital. اچھا, اگین یہ بھی ایک پرانے زمانے کی پرانی اسٹیٹ میں طرز میں بات کی گئی. آج کل یہ لفظ ایسے استعمال نہیں ہوتا. یہاں کیپٹل جو ہے نا وہ ایکسیلنٹ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو آج کل ایسا یوز نہیں ہوتا. تو بہرحال لیکن جو یہاں پہ یوز ہوا ہم اسی مطلب میں اس کو لیں گے فی الحال. تو now if he should put me into the pond, اگر وہ اس نے مجھے اس تالاب میں واقعی چھوڑ دیا, it would be capital, تو یہ تو بڑی زبردست بات ہو جائے گی. But if he doesn't, لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا, then I'll cut his throat and kill him. So he said to him. تو اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو میں اس کا گلا کاٹ دوں گا, اس کو جان سے مار دوں گا. تو پھر اس نے اس سے کہا کہ look here friend, دیکھو بھائی دوست, you won't be able to hold me tight enough, تم مجھے کس کے پکڑ سکو گے نہیں. But we crabs have a famous grip, لیکن آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہم کیکڑوں کی بڑی مشہور پکڑ ہے, ہم بڑے اچھے سے پکڑ سکتے ہیں. If you let me catch hold of you round the neck with my claws, I shall be glad to go with you. اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو پکڑ سکوں, آپ کی جو گول گردن ہے اس کے گرد اپنا کلا, اپنا جو ان کا پنسر ہوتا ہے نا, جو ان کا کلا کا ایک مطلب تو پنجہ بھی نکلتا ہے, لیکن پنجہ نہیں ہوتا,
ان کا پنسر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیکڑوں کا آگے جو جس طرح کیسے ایسے بنا ہوتا ہے، اس کی مدد سے وہ چیزوں کو پکڑتے ہیں. تو اگر آپ مجھے پکڑنے دیں گے اپنے کلا کی مدد سے اپنی گردن کو، تو پھر میں بڑا خوشی خوشی آپ کے ساتھ چلوں گا. کیچ ہولڈ آف یو، پکڑنے دیں مجھے، راؤنڈ دا نیک، اپنی گردن کے گرد گھما کے میں اپنے اس پنجے سے یا اس پنسر سے یا اس کلا سے آپ کو پکڑ لوں گا. And the other did not see that he was trying to outwit him and agreed. اور جو دوسرا تھا یعنی جو سارس تھا وہ نہیں دیکھ سکا، اس بات کو نہیں سمجھ سکا کہ یہ والا جو جانور ہے وہ اس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ مان گیا. So the crab caught hold of his neck with his claws as securely as with a pair of blacksmith's pincers and called out, "Off with you now!" تو پھر اس کیکڑے نے پکڑ لیا اس کی گردن کو اپنے کلاز سے، اپنے پنسرز سے، اور اتنی مضبوطی سے، اتنا ٹائٹلی، اتنا ٹھیک سے پکڑا جیسے کہ کوئی لوہار کے پنسرز ہوتے ہیں. پنسرز اگین کیا ہوتے ہیں؟ وہ پلاس کی نما سے، پلائرز کی نما سے ٹول ہوتے ہیں لوہار کے پاس، جس کی مدد سے وہ گرم گرم لوہے کو پکڑتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آگے سے ایسے ہوتے ہیں اور یہ ایسے کر کے پلاس نما سے ٹول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو پنسرز کہتے ہیں. تو گرم چکے لوہا ہوتا ہے، ڈائریکٹلی ہاتھ سے نہیں پکڑ سکتے، تو پنسرز کی مدد سے پکڑتا ہے، مضبوطی سے پکڑنا ہوتا ہے ان کی مدد سے. تو بالکل ایسے ہی اس کے کلاز سے جیسے کہ بلیک اسمتھ کے یعنی لوہار کے پنسرز ہوتے ہیں. تو اس نے اتنی مضبوطی سے پکڑا بالکل لوہار کے پنسرز کی طرح سے، اور پھر اس نے آواز لگائی، چلو بھائی چلو اب تم شروع ہو جاؤ، شاباش، آف ود یو، چلو اب یہاں سے نکلتے ہیں، آف ود یو، چلو اب یہاں سے نکلو، ناؤ اب. اینڈ دا کرین ٹک ہم اینڈ شوڈ ہم دا پونڈ. تو وہ سارا اس کو لے گیا، اس نے وہ پونڈ دکھایا، وہ تالاب دکھایا. اینڈ دین ٹرنڈ آف ٹورڈز دا ویلو ٹری، لیکن پھر مڑ گیا اس بید کے درخت کی طرف. انکل cried the crab, the pond lies that way but you are taking me this way. ارے پونڈ تو اس طرف ہے لیکن آپ مجھے ادھر کہاں لے جا رہے ہیں، دوسری طرف. Oh, that's it, is it? اچھا تو ایسے ہے، یوں کہو گے؟ اچھا تو یہ جو بات کہ نا that's it, is it، تو ایسی بات ہے، اچھا تو ہے ایسا ہی واقعی. answered the crane، کرین نے جواب دیا. اب وہ اس کے مذاق کو مذاق کی طرح سے لے رہا ہے کہ وہ مجھے انکل کہہ رہا ہے. اچھا مطلب ابھی کرین یہ سمجھ رہا ہے کہ ڈر کے مارے میری منت کر رہا ہے، تو مجھے انکل انکل کہہ کے مخاطب کر رہا ہے. تو یور ڈیئر انکل، یو ویری سویٹ نیفیو، یو کال می، تم مجھے اپنا انکل کہہ رہے ہو، میرے پیارے بھتیجے ہیں، ایسا کہہ رہے ہو تم مجھے. یو مین ٹو انڈرسٹینڈ آئی سپوز دیٹ آئی ایم یور سلیو، تو میرا خیال ہے تم تو ایسا سمجھتے ہو کہ میں کوئی تمہارا غلام ہوں. who has to lift you up and carry you about with him، جس کا کام ہے کہ تمہیں یہاں سے اٹھائے اور وہاں ادھر ادھر لے کے جایا کرے. Now look at the heap of fish bones lying at the root of that willow tree. اب ذرا دیکھو، نظر ڈالو، یہ جو ڈھیر لگا ہے ان مچھلیوں کی ہڈیوں کا جو کہ اس بید کے درخت کے نیچے جڑوں کے پاس پڑی ہیں. Just as I have eaten those fish, every one of them, just so I will devour you as well. جیسے کہ میں نے ان کو کھایا ہے، ایک ایک کو کھا گیا میں ان کو، بالکل ایسے ہی اب میں تم کو بھی ہضم کرنے والا ہوں. ڈیوار کا مطلب ہضم کرنا، کھا لینا. those fishes got eaten through their own stupidity. ارے جناب یہ مچھلیاں تو کھا لی گئیں اپنی بیوقوفی کی وجہ سے. answered the crab، اس کیکڑے نے جواب دیا. but I am not going to let you eat me، لیکن میں تم کو اپنے آپ کو نہیں کھانے دوں گا. on the contrary، بلکہ اس کے الٹ ہی ہوگا. it is you that I am going to destroy، یہ تم ہو جس کو کہ میں تباہ کر دوں گا، ختم کر دوں گا. for you in your folly have not seen what I was outwitting you، کیونکہ تم نے اپنی بیوقوفی میں، اپنے گھمنڈ میں یہ نہیں دیکھا کہ میں تم کو بیوقوف بنا رہا ہوں. if we die both together، for I will cut off this head of yours، کیونکہ اگر ہم مریں گے تو ہم دونوں ساتھ مریں گے. کیوں مریں گے؟ ابھی وہ اڑ رہا تھا، وہ جو پرندہ تھا ابھی بیٹھا نہیں تھا آ کے، بلکہ وہ ابھی ہوا میں اڑ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ اگر تم مجھے مارنے کی کوشش کرو گے تو تم بھی ساتھ مرو گے. ساتھ اس لیے مریں گے دونوں کہ اب پرندے کو تو یہ کاٹ کے مار دے گا، اور یہ دونوں ساتھ زمین پہ گریں گے تو ہو سکتا ہے گر کے کیکڑا بھی مر جائے، اتنی اونچائی سے گرے گا.
So if we die both together. اگر ہم مریں گے تو ہم دونوں ساتھ مریں گے. For I will cut off this head of yours. کیونکہ میں تمہارے سر کو کاٹ دوں گا, بالکل کاٹ کے الگ ہی کر دوں گا, مطلب ایسے. And ارے بھائی آ جاؤ. اینڈ کاسٹ اٹ ٹو دا گراؤنڈ, اور اس کو پھینک دوں گا اٹھا کے زمین پہ, فرش پہ. اب ہوا میں ہے نا, ویسے میں نے کہا, تو ہوا میں ہوتے ہوئے اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے سر کو کاٹ کے تن سے الگ کر کے نیچے پھینک دوں گا. اینڈ سو سیئنگ ہی گیو دا crane's neck a grip with his claws as with a vice. تو یہ کہتے ہوئے اس نے اس سارس کی گردن کو ایسے جکڑا جیسے کہ کوئی شکنجے میں جکڑا جاتا ہو. اچھا, وائس جو ہوتی ہے وہ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں لوہار وغیرہ یا اس طرح کے کام. ٹول ہوتا ہے جس میں کہ چوڑیاں ہوتی ہیں, یعنی اس میں اسکرو ٹائپ فنکشن ہوتا ہے, اس کے دو لوہے کے اس میں ہینڈل ہوتے ہیں یا دو لوہے کے اس کے ہاتھ ہوتے ہیں, اس کے بیچ میں کوئی چیز پھنسا کے اس کو ٹائٹ کرتے ہیں تو وہ بہت کس کے پکڑ لیتی ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ کو کسی پائپ میں سوراخ کرنا ہے اور پائپ اپنی جگہ سے نہ ہلے تو پہلے پائپ کو وائس میں پھنسا دیتے ہیں کس کے, پھر اس میں ڈرل مشین سے سوراخ کرتے ہیں تو پائپ اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلتا. تو وائس جو ہے وہ شکنجا نما ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے, ایک ٹول ہوتا ہے جس کو کہ عام طور پہ لوہے کا کام کرنے والے استعمال کرتے ہیں, لکڑی والے بھی استعمال کرتے ہیں, مختلف لوگ اس طرح کے یوز کرتے ہیں. تو اس نے اپنے پنجوں سے اس کو اپنے ایسے جکڑ لیا جیسے کہ کسی شکنجے میں اس کا گلا آ گیا ہو. Then gasping and with tears trickling from his eyes and trembling with the fear of death, the crane begged him, saying, "Oh my lord, indeed I did not intend to eat you. Grant me my life." اور پھر سانس نہیں آ رہا تھا تو سانس تیز تیز بھرتے ہوئے, گلا دب رہا تھا نا, گلا گھٹ رہا تھا, تو بڑی مشکل سے سانس لیتے ہوئے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اس کے, اور کانپ رہا تھا وہ خوف سے موت کے. تو اس حالت میں جو ہے وہ سارس نے جو ہے اس سے بھیک مانگی اپنی زندگی کی اور کہنے لگا, اوہ میرے سردار, میرے سرکار, میں واقعی آپ کو کھانا بالکل نہیں چاہ رہا تھا, میری بالکل نیت نہیں تھی کہ آپ کو کھاؤں. انٹینڈ ٹو ایٹ یو, میں بالکل چاہتا ہی نہیں تھا کہ آپ کھاؤں. اور انڈیڈ واقعی, گرانٹ می مائی لائف, مجھے میری زندگی بخش دیجیے. ویل اسٹیپ ڈاؤن انٹو دا پونڈ اینڈ پٹ می ان دیئر. ٹھیک ہے, تو پھر نیچے اترو اس تالاب میں اور مجھے نیچے ڈال دو اس میں. اینڈ ہی ٹرن راؤنڈ اینڈ اسٹیپ ڈاؤن انٹو دا پونڈ. تو پھر وہ جو سارس تھا وہ مڑا اور واقعی وہ اس پونڈ میں اتر گیا. اینڈ پلیس دا کریب آن دا مڈ ایٹ اٹس ایج, اور اس کیکڑے کو کیچڑ نما جو جگہ تھی وہاں پہ جو تالاب کے کنارے پہ تھی اس پہ رکھا. But the crab cut through its neck as clean as one would cut a lotus stalk with a hunting knife, and only then entered the water. لیکن اس کیکڑے نے جو ہے وہ کاٹ ڈالا اس کی گردن کو اتنی صفائی سے جیسے کہ کوئی چاقو سے جو ہے نا وہ کنول کے پودے کے جو ڈنٹھل ہوتا ہے اس کو کاٹ دے. وہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, وہ تو اتنا باریک سا چھوٹا سا ہوتا ہے, اس کا ڈنٹل کاٹنا تو مسئلہ ہی نہیں. تو کوئی چاقو سے جیسے کوئی ڈنٹل کاٹ دیتا ہے, بالکل اسی طرح سے اس نے اس کی گردن کو بالکل صفائی سے کاٹ دیا, اور اس کے بعد ہی وہ پانی میں داخل ہوا. Only then he entered the water. Only then entered the water. پھر صرف یہ کرنے کے بعد ہی وہ اس نے داخل ہونے کا فیصلہ کیا. مطلب اس کو اندازہ تھا کہ اگر اس کے بغیر میں داخل ہوں گا تو یہ کچھ نہ کچھ چکر چلائے گا اور پھر میری جان کے درپے ہوگا. When the spirit who lived in the willow tree saw this strange affair, وہ جو willow tree کے اندر اسپرٹ تھا, جب اس نے جو عجیب و غریب داستان دیکھی تو he made the woods resound with his plaudits. تو اس نے جو ہے نا وہ جو درخت تھا وہ گونجنے لگا, اس کی وجہ سے وہ درخت گونجنے لگا اس کی تعریفی کلمات یا خوشی کے کلمات, جو اس نے کہا کہ ہاں زبردست, شاباش, بہترین کام کیا بھائی. uttering in a pleasant voice the verse, یہ نظم ایک بہت ہی خوشگوار سی آواز میں وہ گانے لگا. اٹر کرنا, اپنے منہ سے نکالنا, ادا کرنا, تو بڑے ہی خوشگوار انداز میں اس نے نظم ادا کی. وہ کیا تھی؟ The villain, though exceeding clever, shall prosper not by his villainy. He may win indeed, sharp-witted in deceit, but only as a crane hair from the crab. تو یہ جو ولن ہے, جو ایول ہے, جو برا انسان ہے یا برا جاندار ہے, ولن کہتے ہیں نا, جیسے ہیرو کا اپوزٹ ولن ہوتا ہے. ہیرو جو لوگوں کی مدد کرے, ولن جو کسی کو تکلیف پہنچائے, کسی کو نقصان پہنچائے, برا آدمی ہو. تو یہ جو برا ہے, حالانکہ دو کا مطلب حالانکہ بہت زیادہ چالاک ہے,
shall prosper not by his villainy. اپنی ویلنی کی وجہ سے، اپنی جو ایول پن ہے، اپنی جو یہ عیاری مکاری ہے، اس کی وجہ سے، اس کے باوجود بھی وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا. پراسپر کرنا مطلب پھلنا پھولنا، آگے بڑھنا زندگی میں، نہیں پھل پھول پائے گا. ہی مے ون، وہ شاید جیتے، شاید وہ جیت جائے، کیونکہ شارپ وٹڈ ہے، بڑا تیز دماغ ہے اس کا، دھوکے دہی میں، دھوکے بازی کے معاملے میں اس کا دماغ بہت تیز ہے، تو شاید وہ جیت جائے، بالکل ایسے ہی جیتے جیسے کہ بٹ اونلی ایز اے کرین ہیئر فرام دا کریب، جیسے کہ کرین جیت گیا کریب سے، جیسے کہ سارس جیت گیا کیکڑے سے، بالکل ایسے ہی اس طرح کا ولن، اس طرح کا ایول مائنڈیڈ شخص زندگی میں جیت پائے. تو ایکچولی نہیں جیتا نا، سارس نہیں جیتا، بلکہ آخر کار جس کو کہتے ہیں نا ہمارے یہاں ہر شیر پر ایک سوا شیر ہوتا ہے، تو ایکچولی یہ والی بات ہے کہ اس نے بڑی چلاکی کی، بڑے لوگوں کو دھوکہ دیا، لیکن آخر کار اس کی جیت نہ ہو سکی. اور کوئی بھی ایسا ولن جو کہ لوگوں کو دھوکہ دہی کرے گا، اس کی بھی جیت ایسے ہی ہوا کرے گی جیسے کہ اس سارس کی جیت تھی کیکڑے کے اوپر، جو کہ نہیں تھی، مطلب ہار گیا نا وہ، مار کھا گیا اس کے ہاتھوں. ٹھیک ہے جناب، تو یہ پوم اس پورے چیپٹر کا مطلب تھا، اسٹوری کا مطلب تھا. تو اکثر لوگ مجھ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جب اسٹوری یا پوم بتا دیا کریں تو اس کو ایک سمرائز کر دیا کریں، اس کا ایک سینٹرل آئیڈیا نماسا ایک بتا دیا کریں. آلدو تفصیل تو میں نے آپ کو کافی اچھی سمجھائی دی، لیکن سمری یوں کہیں گے اس کی کہ ایک پرانے زمانے کی کہانی، جو کہ مجھے جیسا لگتا ہے کہ شاید جاپنیز کلچر سے لی گئی ہو، کیونکہ جاپنیز کلچر میں لوٹس کی بڑی امپورٹنس ہے، اور اس میں اسپرٹس کی بھی پازیٹیو میننگ ہوتے ہیں. خیر، تو ایک کہانی تھی جس میں کہ سکھایا گیا، سمجھایا گیا بچوں کو کہ آپ بہت اپنی چالاکی کی مدد سے اگر لوگوں کو دھوکہ دیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، تو بالآخر کار آپ بھی کبھی نہ کبھی ایک ایسے انجام کو پہنچیں گے جو کہ آپ کو سوٹ کرتا ہے. یعنی جو برا کرے گا وہ برا بھرے گا، جو لوگوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ برائی کرے گا، بالآخر کار اس کا انجام بھی برائی تک ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی چلاک اور بڑا ہوشیار اور مکار کیوں نہ ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شیر کے اوپر ایک سوا شیر بنایا ہے، یعنی ہر عیار سے بہتر عیار موجود ہوتا ہے. ہر ایک کو کبھی نہ کبھی ایسی ڈز ملتی ہے کہ اس کی ساری عیاری نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ بات تھی. اب ذرا اس سے کوشچن آنسرز دیکھ لیتے ہیں، اور جیسے کہ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ کوشچنز میں اچھے سے ایکسپلین کر دوں گا، لیکن آنسر آپ نے خود لکھنے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایگزام کے دنوں میں آپ کو یاد کر کے جانے کی ٹینشن ہی نہ ہو. کیونکہ بھائی جب جواب اپنے ہاتھ سے لکھے ہوں گے تو پھر یاد کرنے کی کیا ضرورت باقی رہ جائے گی، ہے نا بھائی. تو ہاں، ایکسپلین میں بہت اچھے سے کر دوں گا تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ رہے. اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ سوالوں کو ایسے چلیں گے ہم کہ میں پہلا سوال ایکسپلین کروں، پھر آپ ویڈیو پاز کیجیے گا، پھر اس کا آنسر خود سے لکھیے گا، پھر میں دوسرا ایکسپلین کروں گا، پھر ویڈیو پاز کریں گے، ہم لوگ اس طرح سے چلتے جائیں گے. ٹھیک ہے، پاز کر کے پہلے جواب لکھیں گے، پھر اگلا سنیں گے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ نا وہ ایک ساتھ سارے جواب سن لینے کی وجہ سے بچے بھول جاتے ہیں کہ پہلے والے میں کیا بتایا تھا، پھر دوبارہ سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو شروع کرتے ہیں. اور اگر آپ جواب لکھیں اور آپ چاہتے ہوں کہ بھئی آپ کے جواب چیک بھی کیے جائیں، تو آپ کسی ٹیچر سے ضرور چیک کروا لیں، اور ٹیچر اویلیبل نہ ہو تو میں نے یہاں پہ اپنا ای میل ایڈریس لکھ لیا ہے، آپ اس کی پکچرز کھینچ کے اپنے جوابوں کی مجھے بھیج سکتے ہیں، تو پھر میں چیک کر کے بتا دوں گا کہ آپ نے کیسے جواب لکھے ہیں. کچھ بچے چاہتے ہیں کہ بغیر ان کے کام کیے میں ڈائریکٹلی ان کو جواب بتا دوں، بھئی ایسا نہیں ہوگا، بھائی تو مزہ نہیں آئے گا مجھے، آپ نے خود کوئی محنت کی نہیں ہے، بس میں جواب بتا دوں، تو ایسے تھوڑی چلے گا. آپ مجھے پہلے یہ جواب بتائیے جو آپ نے لکھا ہے، اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی، اچھا نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا تو میں کریکٹ کر دوں گا اور صحیح جواب آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو مجھے ای میل کرنا پڑے گا. خیر، تو شروع کرتے ہیں. کوشچن نمبر 1 ہے، وائی ڈو یو تھنک دا ٹرین اسٹاپڈ بائی دا پونڈ. تو یہ تو بہت ہی چھوٹا سوال ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے پہلا سوال بہت ہی بچوں والا سوال ہوتا ہے. آئی تھنک دیٹ دا ٹرین اسٹاپڈ بائی دا پونڈ. آئی تھنک دیٹ دا ٹرین اسٹاپڈ بائی دا پونڈ بیکاز، کیونکہ وہ بھوکا تھا. اب یہ بات تو آپ خود لکھ سکتے ہیں، شاباش، لکھیے پاز کر کے، پھر ہم آگے چلتے ہیں. اچھا جی، کوشچن نمبر 2 ہے، واٹ ڈڈ دا کرین ڈو ٹو ون دا ٹرسٹ آف دا فش. مچھلیوں کا ٹرسٹ، اعتماد حاصل کرنے کے لیے کرین نے کیا کیا. تو کیا کیا تھا، شروعات تو آپ یوں کر دیں گے نا، ٹو ون دا ٹرسٹ آف دا فش. ٹو ون دا ٹرسٹ آف دا فش، مچھلیوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے دا کرین نے ایسا کیا.
ایسے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹو ون دا ٹرسٹ آف دا فش دا کرین, مچھلیوں کا ٹرسٹ حاصل کرنے کے لیے کرین نے ایسا کیا کہ وہ لے گیا ان میں سے ایک مچھلی کو تالاب, اس بڑے تالاب تک, اور واپس بھی سیفلی لے آیا. وہ لے گیا, اب لے گیا یعنی ٹیک کی پاسٹ ٹینس کر لیتے ہیں, چونکہ سوال میں ڈڈ ہے تو ہم وربس کو بھی پاسٹ ٹینس میں رکھیں گے, تو ٹیک کی بجائے ٹک ہو جائے گا. وہ لے گیا مچھلی کو اس بڑے سے تالاب پہ. اب بڑے کی انگلش نہیں آتی کیا آپ کو؟ بگ, لارج, ہے نا. تالاب کی انگلش نہیں آتی کیا؟ پونڈ. اور پھر وہاں سے واپس براٹ, برنگ کی پاسٹ ٹینس براٹ, لے کے آیا سیفلی. تو یہ بات اگر آپ ایسے بتا دیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کرین نے ان کا اعتماد جیتنے کے لیے یہ کیا کہ مچھلی کو لے کے گیا, ان میں سے ایک مچھلی کو لے کے گیا, تالاب گھمایا, اور پھر واپس سیفلی واپس لے آیا. اس سے ان سب کو اس پہ ٹرسٹ ہونا شروع ہو گیا کہ ہاں بھائی صحیح کہہ رہا ہے. صحیح ہے. اب آپ اس کا جواب لکھ کے دکھائیے کہ آپ کیسے لکھتے ہیں, پھر ہم نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں. Question number 3. Did the fish do the right thing by trusting the crane? Why or why not? Give reasons for your answer. آپ کا کیا خیال ہے کہ مچھلیوں نے اس پہ ٹرسٹ کر کے اچھا کیا یا نہیں؟ یہ کیا سوال ہے یار بچوں والا, ہے نا. تو اس بہت ہی بیسک سا جواب ہے, نہیں بھائی اچھا نہیں کیا. اور وجہ بتائیے اپنے جواب کی. اب اس میں وجہ کیا بتائیں؟ وہ کھا گیا مچھلی کو. بھائی چلیں اب سوال تو آ گیا, اب لکھنا تو پڑے گا جواب. تو جواب کیا ہے؟ نو دا فش ڈڈ ناٹ ڈو دا رائٹ تھنگ بائی ٹرسٹنگ دا کرین. پہلے تو یہ بات آپ لکھ دیں ایسے ہی, نو دا فش ڈڈ ناٹ ڈو دا رائٹ تھنگ, کیونکہ سوال ڈڈ سے شروع ہو رہا ہے تو ہم جواب میں بھی اس کو انوالو کریں گے پاسٹ ٹینس کو. ڈڈ دا فش ڈو دا رائٹ تھنگ؟ نو دا فش ڈڈ ناٹ ڈو دا رائٹ تھنگ بائی ٹرسٹنگ دا کرین. اس کے بعد آپ وجہ بتائیں گے, ریزن بتائیں گے اپنے آنسر کے. کیا ریزن بتائیں گے؟ کیونکہ اس نے مچھلیوں کو دھوکہ دیا. دھوکے کے لیے آپ ڈیسیو کا لفظ یوز کر سکتے ہیں. اس نے مچھلیوں کو دھوکہ دیا اور ان کو ایک ایک کر کے سب کو کھا گیا. کھا گیا کو ایٹ کہتے ہیں. ایٹ کا پاسٹ ٹینس ایٹ ہوتا ہے, ATE. اب اس میں اور کیا بتاؤں میں آپ کو, اتنا آسان تو سوال ہے کہ ان کو لے گیا اور ان کو کھا گیا, اس لیے انہوں نے اچھا نہیں کیا. صحیح ہے. اس کا جواب لکھیے پاز کر کے, پھر ہم چلتے ہیں اگلے سوال پہ. کوشچن نمبر 4. Compare the crab's approach to the crane's proposal to that of the fish. How were the two different? یہ بھی بچوں والا سوال ہے بہت. Whose approach was better? یہ بھی بچوں والا سوال ہے بہت. And why? چلیں why کچھ بہتر ہو گیا, why کی وجہ سے سوال کچھ بہتر بن گیا. مقابلہ کیجئے کریب نے جس انداز سے جواب دیا کرین کو اور مچھلیوں نے جس انداز سے جواب دیا, ان دونوں کی اپروچ میں, ان دونوں کے انداز میں کیا فرق تھا, اور آپ کے خیال سے کون سی بہتر تھی اور کیوں. تو آپ اس کو کیسے شروع کریں گے؟ تو سوال سے ریفرنس اس میں دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا جواب ایسے ہی لمبا بنے گا. تو یا یوں کہہ سکتے ہیں دا وے کریب اپروچڈ دا کرینز پروپوزل واز ویری ڈفرینٹ فرام دا فش فرام دیٹ آف دا فش. ایسے شروع کر سکتے ہیں. چلیں ہاں بات ٹھیک ہے. تو کریب نے جس طرح سے کرین کی پروپوزل کو اپروچ کیا مچھلیوں کا اس کے مقابلے میں بالکل مختلف تھا. اب وہ کیسے مختلف تھا اس کے ریزن بتانے ہیں آپ نے. تو اور یہ بھی شروع میں بتا دیں دا اپروچ آف دا کریب واز بیٹر دین دا فش. یہ بھی شروع سے ہی بات بتا دیں بات کہ ہاں بھی کریب کی اپروچ بہتر تھی. وہ کیوں؟ کیونکہ مچھلیوں نے اس کو بلائنڈلی فیتھ کیا, اس کے اوپر بلائنڈلی بلیف کیا اور اپنی سیکیورٹی کے طور پہ کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. دا فشز trusted the crane blindly and did not do anything to protect themselves if in case the crane was lying or the crane decided to eat them. تو اس کیس میں مچھلیوں نے اپنے لیے پروٹیکشن کا کچھ بھی نہیں کیا. جبکہ دوسری طرف آن دا ادر ہینڈ, جبکہ دوسری طرف کریب نے جو ہے وہ اپنی حفاظت کا انتظام کیا. کریب میڈ شیور دیٹ ہی وڈ ریمین سیف ان کیس the crane decided to eat him by putting his pincers or his claws around the crane's neck. تو اس لیے اس کی اپروچ زیادہ اچھی تھی. اب آپ غور کریں, میں نے آلموسٹ پورا جواب بتا دیا ہے. اب بھی اگر آپ نہیں لکھ پائے نا تو مطلب پھر آپ سن نہیں رہے تھے میری بات غور سے. تو شاباش, ویڈیو پاز کریں اور چاہیں تو اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں, تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے دوبارہ سن لیں. میں نے آلموسٹ پورا جواب آپ کو دے دیا. اب ان کو جوڑنا ہے ان الفاظ کو آپ کو, جو کہ میں نے آپ کو توڑ توڑ کے مختلف آئیڈیاز بتائیں.
ٹھیک ہے, چلیں اس کا جواب لکھ کے پھر اگلے سوال پہ چلتے ہیں. Question number 5, had you been in the crab's place, how would you have dealt with the crane? Give reasons for your answer. وہی جواب ہے, اس پہ کوئی ایگزیکٹلی جواب نہیں ہے. اگر آپ کریب کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے, اس کی وجہ بتائیں. تو اب یہ پورا کا پورا جواب آپ نے خود ہی دینا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اگر میں کریب کی جگہ ہوتا تو میں کرین سے ایسے مقابلہ کرتا. Had I been in the crab's place, I would have dealt with the crane by, ایسے شروع کریں جب آپ کو, اور پھر آپ کو چھک 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 جو بھی آپ کو لگتا ہے آپ وہ بتا دیجیے کہ آپ کیسے مقابلہ کرتے اس کے. ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ I would have dealt with the crane by diving under the water and never coming out until the crane was gone, یا by befriending the crane. Maybe کوئی یہ کہے کہ I would have dealt with the crane by befriending him and riding him forever, یا I would have dealt with the crane by making him my slave, riding over on his back for all my life, whatever may be. آپ اب یہ پورا کا پورا آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, اس میں کوئی لاجیکل ہونا بھی ضروری نہیں ہے جواب کا, بہت ہی لاجیکل جواب ہے. بس آپ اپنے حساب سے سوچیے کہ آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے اور اس کا جواب لکھ دیجیے. ٹھیک ہے جناب, لکھیے. پھر آخری سوال پہ چلتے ہیں, اتفاق سے میں پہلے ہی سمجھا چکا ہوں. Question number 6, what is the moral of the story? The moral of the story is, اس کہانی کا سبق کیا ہے جناب؟ سبق یہ ہے کہ ہر شیر پر سوا شیر ہوتا ہے نا. تو یہی ایگزیکٹلی اگر ایک لائن میں لکھ دیں تو آپ کو جواب آپ کا صحیح ہو جائے گا. So there's another, someone more clever is always there, and people who try to deceive others always do get deceived by others. اس طرح کی کچھ آپ مورلس کو اٹھا کے لکھ سکتے ہیں اس میں. صحیح ہے جی. تو یوں ہمارے سوال جواب کمپلیٹ ہوئے. امید ہے آپ کو بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی, اور اب دیکھتے ہیں کون زیادہ اچھے سے جواب لکھتا ہے اس کے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں ختم کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پھر کسی اچھے سے ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.